پاکستان میں رہتے ہوئے ہم نے کوئی اور چیز سیکھی ہو نہیں سیکھی ہو، یہ تو ضرور سیکھ لیا نا کہ اپنے مسائل ہمیں خود حل کرنے ہیں۔ ہوں ریاست ہمارے مسائل حل نہیں کرے گی۔ رینیوبل انرجی ہے کیا؟ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ آگے چل کے ہم لوگ سارے کے سارے قابل تجدید توانائی ہی صرف استعمال کریں گے، یہ تصور بھی غلط ہے۔ کیونکہ ہم نے شروع سے یہ سنا ہے کہ پاکستان کے پاس بہت آئیڈیل موسم بھی ہیں۔ توانائی کی طلب ہے عوام کی، وہ اس قدر بڑھ جائے گی کہ زمین پر اتنے ذخائر ہی موجود نہیں ہیں۔ سائنسدانوں میں بھی مکاتب بہت بہت زیادہ مکاتب فکر پائے جاتے ہیں۔ ڈرونز کا جو کنسٹرکٹیو یوز ہے وہ کیا ہے؟ ڈرون کے حوالے سے پاکستان میں بالخصوص بیڈ پبلسٹی مل گئی۔ یہ وہ کہانی تو نہیں ہے جو پانی سے گاڑی چلانے والی تھی؟ پڑھا کر فاضل ہویا، اپنے آپ نے پڑھیا ہی نہیں۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ بھائی یہ تو پاکستان کرکٹ ٹیم کی ٹوپی ہے، یہ تو برازیل کی ٹوپی نہیں ہے، اور میں تو مسلمان ہوں، میں تو عیسائی ہوں ہی نہیں۔ پھر آپ کے انجوائے کرنے کا وقت تھا پھر میرے انجوائے کرنے کا وقت ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ادیب آن لائن کے پلیٹ فارم سے ایک اور منفرد گفتگو کے ساتھ میں ہوں فصیح الدین۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس کے بارے میں جانتے تو بہت لوگ ہیں، پچھلے کئی سالوں سے آپ اس کے بارے میں سن رہے ہیں، لیکن اس کو سمجھتے بہت کم لوگ ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں رینیویبل انرجی یعنی قابل تجدید توانائی کی۔ تو آج ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے ملیں گے اور ان سے جانیں گے کہ یہ رینیویبل انرجی ہے کیا، اور اس کے استعمال کیا کیا ہیں، اور اس میں کیا ٹرینڈز دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور ہم بحیثیت فرد یا بحیثیت حکومت اس میں کیا اقدامات ہمیں لینے چاہیے، ہم اس کو کیسے اپنے مفید استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں محمد سائم ظفر کی طرف۔ السلام علیکم سائم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، سلام سنائیں۔ بہت شکریہ بھائی، آپ نے وقت نکالا، اور اس حوالے سے آپ بہت متحرک ہیں۔ میں چاہوں گا پہلے آپ ناظرین کے لیے اپنا تعارف ایک بتائیے کہ آپ کیا بیک گراؤنڈ ہے، تعلیم اور کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ بالکل بالکل، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دعوت دی۔ میرا اصل میں تعلیمی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں نے ایروسپیس انجینئرنگ میں بیچلرز، پھر ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی، اور رینیوبل انرجی کے استعمال اور ایروسپیس کے اندر رینیوبل انرجی کے استعمال میں پچھلے تقریباً 14-15 سال سے متحرک ہوں۔ تحقیقی کام ہے، پھر درس و تدریس سے بھی وابستہ رہا ہوں یو اے ای میں، کینیڈا میں۔ تو وہاں پر اس حوالے سے تحقیق کافی زیادہ جاری رہی۔ پھر یہ کہ ایسے تحقیقی اداروں میں کام کیا ہے جہاں پر آج کل جدید جو تحقیق اس رینیوبل انرجی میں اور ایروسپیس میں ہو رہی ہے، ان کے ساتھ وابستہ رہا ہوں، تو اس لیے کچھ ایسی چیزوں کی بھی معلومات موجود ہے جو کہ عام طور پر ہمیں نہ دیکھنے اور سننے کو نہیں ملتی۔ اچھا، آپ نے ریسرچ پیپر بھی کافی لکھے ہیں؟ جی، میں نے تقریباً 35 ریسرچ پیپر لکھے ہیں ان موضوعات پہ، ایروسپیس، رینیوبل انرجی اور اس سے متعلق۔ ان میں سے جو اصل خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان موضوعات کو اپنی تحقیق کا حصہ بناتے ہیں جس پر ہم عملی طور پر کام کر سکیں۔ اچھا، یعنی کہ جس کو انگریزی میں ایبسٹریکٹ ریسرچ کہتے ہیں، یعنی کہ آپ نے کاغذ لیا، اس کا آپ نے گولا بنایا اور اس کو پھینک دیا، تو یہ تو کیونکہ ایک عملی طور پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ہم ایسی چیزوں پہ تحقیق نہیں کرتے۔ ہم ان چیزوں پہ کرتے ہیں جس چیز کا انسان کو زندگی میں فائدہ ہے، معاشرے کو فائدہ ہے، اور اسی لیے ہم لوگوں نے صرف انہی چیزوں پہ کام کر کے ریسرچ پیپر نکالے ہیں جس کا عملی طور پہ عام انسان کی عام زندگی میں کوئی کام ہو، اس سے کچھ حاصل کیا جا سکے۔ اچھا، تو دیکھنے والوں کے لیے آسان ترین انداز سے یہ بتائیں کہ یہ رینیوبل انرجی ہے کیا، اور کب سے ہم نے اس کا استعمال شروع کیا دنیا میں، اور اب کیا ٹرینڈز اس کے نظر آ رہے ہیں، کتنی اس کی اقسام ہیں، یہ تھوڑا سا بتائیے ہمیں۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ تو جیسا کہ اس کی اردو نام سے ظاہر ہے کہ قابل تجدید توانائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توانائی جو کہ آپ دوبارہ کسی اور ذریعے سے استعمال کر سکیں، یا اصل میں اس کا ایک دوسرا لفظ ہے ماحول دوست توانائی، یعنی کہ وہ توانائی جو کہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے اس دنیا کو، اس کو ارض کو ایک مشکل جگہ نہ بنا دے۔ مثال ایک مختصر سی مثال ہے، اگر بالفرض ہم ڈیزل انجن یا پیٹرول انجن کے ذریعے ہی بجلی بناتے رہیں، تو جو ہماری اس دنیا میں جو ذخائر ہیں، جس میں درخت ہیں، جس پہ اور دوسری معدنیات ہیں، وہ 3 گنا تیزی سے ہم لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں
جتنی تیزی سے وہ واپس بڑھ سکتے ہیں، درخت اگ سکتے ہیں یا وہ معدنیات واپس زمین میں جا سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ماحول دوست توانائی اسی لیے کہلاتی ہے کہ یہ توانائی ان موجود جو وسائل ہیں دنیا کے، ان کو اس تیزی سے استعمال نہیں کرتی جس تیزی سے دوسری چیزیں کرتی ہیں۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ ان جو قابل تجدید توانائی ہے، اس کے اندر کوئی بھی ایسا ذریعہ استعمال نہیں ہوتا جو کہ ماحول میں موجود ہے یا دنیا میں موجود ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ مطلب دنیا پر معدنی وسائل جو معدنی وسائل ہوں، جیسے مثال کے طور پہ درخت کا استعمال ہوگا، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا جتنا زیادہ عام طور پہ ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ ایسی معدنیات کا استعمال ہوگا جو کہ عام طور پہ ایک ڈیزل انجن بنانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا جتنا اس کے لیے ہوتا ہے۔ پھر دوسری جو ماحولیاتی آلودگی ہے، اس پر بھی اس کا جو ماحول پر جو اس کا ایک طرح سے امپیکٹ ہے وہ کافی حد تک کم ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر اس کی تعریف ہے ایک طرح سے۔ اس کا استعمال تو خیر بہت عرصے سے ہو رہا ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے آپ نے پرانی تصویروں میں اور ہو سکتا ہے فلموں میں دیکھا ہو کہ ہالینڈ کے اندر وہ بڑی بڑی پنک چکیاں پن اور چکیاں لگی بالکل. ہوئی ہوتی تھیں، اور تو وہ اس کے لیے وہ استعمال اس لیے ہوتی تھی کہ وہ ایک چکی گھمائے اور اس سے پھر خیر میکینیکل کام لیا جاتا تھا۔ اس کو ماحولیاتی آلودگی سے پاک ذریعہ توانائی بنانے کا کام 70 کی دہائی میں زیادہ شروع ہوا، اور اس پر آگاہی تھوڑی زیادہ بڑھی، اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے 90 کی دہائی اور پھر یہ کہ نئی صدی کے اوائل کے اندر اس پر زور کافی زیادہ دینا شروع کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو آنے والے دہائیوں میں اور ہو سکتا ہے کچھ صدیوں میں جو توانائی کی طلب ہے عوام کی، وہ اس قدر بڑھ جائے گی کہ ماحول کی آلودہ ہونا نہ ہونا اگر اس کی آپ فکر چھوڑ بھی دیں تو زمین پر اتنے ذخائر ہی موجود نہیں ہیں کہ وہ آپ طلب پوری کر سکیں لوگوں کی۔ تو اس میں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فاسل فیول کا ایکسیسو استعمال تھا بہت زیادہ، اور اس سے جو ہے ظاہر جو لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں اس وقت دنیا کی زمام کار ہے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر ہم اس پیٹرن پہ چلتے رہے تو ہم بہت جلدی دنیا کے وسائل کو ختم کر دیں گے، اور یا پھر یہ کہ اس کا جو دوسرا ایڈورس ایفیکٹ آ رہا تھا وہ یہ کہ جو ٹیمپریچر بڑھ رہا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہمیں ان چیزوں کو ایک سرٹن اسٹیج پہ جا کے کم کرتے کرتے اور پھر بالکل ختم کرنا پڑے گا، ورنہ یہ کرۂ ارض رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اصل میں اس پر جو ہے وہ تھوڑا سا وہ اختلاف پایا جاتا ہے، اچھا. وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ مکاتب فکر ہیں الگ الگ، ہوں. جس پر سب کا سائنسدانوں میں بھی مکاتب بہت فکر. بہت زیادہ مکاتب فکر پائے جاتے ہیں۔ تو اصل میں اس میں کچھ مکاتب فکر یہ کہتے ہیں کہ جو جیسے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور ہم ماحولیاتی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم لوگ ایک ایسی فیول استعمال کر رہے ہیں، ایک ایسا ایندھن استعمال کر رہے ہیں جو کہ ماحول میں جا کے آلودگی پھیلا رہا ہے اور اس کی وجہ سے تبدیلی آ رہی ہے۔ کچھ مکاتب فکر یہ کہہ رہے ہیں کہ ماحول کی جو اور موسم کی جو تبدیلی ہے اس کا براہ راست اس سے تعلق نہیں ہے، اور اس کو کم کرنے سے ماحولیاتی تبدیلی پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن جس پر سب کا اتفاق ہے، اجماع ہے یوں سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں جو قدرتی وسائل اور ذخائر ہیں ان پر انحصار ہمیں مزید کم کرنا ہوگا، کیونکہ ہم یعنی کہ جس طریقے سے اور جتنا زیادہ استعمال کر رہے ہیں وہ پھر یہ دنیا قابل رہے گی نہیں کہ ہم اس پر رہ سکیں، یا کم سے کم اس طریقے سے اور آسانی سے رہ سکیں جس طریقے سے ابھی رہا جاتا ہے۔ باقی یہ کہ لوگ الگ الگ طریقے ڈھونڈ رہے ہیں، متبادل طریقے ڈھونڈ رہے ہیں توانائی پیدا کرنے کے، استعمال کرنے کے۔ ہر کسی کا ایک اپنا تصور ہے اس چیز کا، ہر کسی کی رسائی ہے اس چیز تک۔ تو اس میں تو خیر پھر ایک بہت وسیع پیمانے پر کام بھی ہو رہا ہے، اور وسیع پیمانے پر لوگوں نے ان چیزوں کا استعمال بھی کیا ہوا ہے۔ صحیح. تو جیسا کہ میں نے پہلے پوچھا کہ ہمارے یہاں تو بس ایک چیز جو لوگوں کے ذہن میں آتی ہے جو ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں وہ ہے سولر. تو سولر کے علاوہ انرجی کے اور کیا سورسز ہیں اگر ہم رینیویبل انرجی کی بات کرتے ہیں تو؟ دیکھیں، قابل تجدید توانائی جو ہے نا اس کی وہ بنیادی طور پر کوئی محدود تو ہے نہیں، وہ تو آپ کو جو طریقہ اور جو وسیلہ ملے اس کو استعمال کر لیا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو ایک زمین سے آپ کو 5ویں منزل تک جانا ہے
اور 5ویں منزل پر ایک بہت بھاری بھرکم پتھر رکھا ہوا ہے، تو آپ ایک رسی لگائیں اور بھاری بھرکم پتھر کو نیچے پھینکیں اور رسی کے ذریعے پلی بنائیں اور وہ آپ کو اوپر لے جائے گی۔ تو یہ بھی ایک طرح سے قابل تجدید ہی توانائی، کیونکہ صحیح، آپ نے ایک کی کینیٹک انرجی اور دوسرے کی پوٹینشیل انرجی استعمال کر لی۔ صحیح۔ تو طریقہ کار تو بہت سارے ہیں۔ جو سب سے عام ہمیں نظر آتا ہے وہ ہمیں وہی شمسی توانائی کی جو تختیاں لگی ہوتی ہیں وہ نظر آتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ادارے اور وہ کمپنیاں جنہوں نے اس کو آگے بنایا اور آگے بیچنا تھا، انہوں نے اس کی بہت بڑے پیمانے پر مارکیٹنگ کی اور پروموشن کی۔ میں اس کو منفی اعتبار سے پیش نہیں کر رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے زیادہ مارکیٹنگ کی ہے اور زیادہ پروموشن کی ہے، اس لیے وہ زیادہ نظر آتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہترین طریقہ ہے، صحیح۔ اور نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ برا طریقہ ہے، لیکن بہرحال یہ تو صرف اس کی وجہ تو یہ ہے کہ لوگ اس لیے خرید رہے ہوتے ہیں۔ شمسی توانائی سورج سے توانائی پیدا کرنے کے بھی ایک سے زیادہ طریقے ہیں۔ اچھا۔ یہ جو تختیاں لگی دیکھتے ہیں یہ تو ایک ہے، اس کو انگریزی میں فوٹو وولٹائک کہا جاتا ہے، پی وی پینلز کہتے ہیں ان کو۔ اوکے۔ اس کے علاوہ کہلاتی ہے کانسنٹریٹڈ سولر۔ وہ ہو سکتا ہے آپ نے کبھی فلموں میں یا کبھی کسی دیکھا ہو کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے آئینے انہوں نے صحرا میں لگائے ہوتے ہیں، اور وہ سب کے سب ایک بڑے سے ٹاور پر وہ چاہتے ہیں کہ وہ فوکس ہو، اور اس میں ایک یا تو یعنی نمک کا پانی ہوتا ہے، وہ اس میں سے گزر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو گرم کر رہا ہوتا ہے، پھر اس اچھا، حرارت سے وہ بجلی پیدا کرتے ہیں۔ اچھا۔ اس کے علاوہ پیرابولک ٹرف ہوتا ہے، وہ یوں سمجھیں کہ اگر آپ ایک پائپ لیں اور اس پائپ کو آدھا کاٹیں تو وہ ایک پیرابولک شیپ پہ بن جاتا ہے، اور اس کے بیچ میں سے ایک پائپ گزرتا ہے، اور اس پائپ میں سے بھی اسی طریقے سے کوئی ایسی چیز گزر رہی ہوتی ہے جس کو آپ گرم کریں اور پھر اس سے آپ بجلی پیدا کریں۔ تو اگر صرف شمسی توانائی کے آپ نے اتنے طریقے بتائے، تو جیسے آپ نے کہا کہ باقی چیزیں استعمال نہیں ہو رہی، کیا سولر آسان تھا کہ صرف ایک آپ نے پلیٹ بیچنی ہے تو اس کی مارکیٹنگ کے ذریعے آپ نے یہ سارا کچھ کیا، اور باقی چیزوں پہ آپ شاید اس اسکیل پہ کام نہیں کر سکتے تھے ان چیزوں پہ، یا جس وجہ سے وہ نہیں نظر آتی ہمیں یا ان پہ بات نہیں ہوتی؟ اصل میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر تھوڑی سی سیاست بھی ہوتی ہے، بلکہ اگر صحیح لفظ استعمال کروں تو سیاست کھیلی بھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہائیڈرو الیکٹرک پاور ہے، جو کہ بذریعہ ڈیم بنتی ہے، اور پاکستان میں کیونکہ دریا بہت زیادہ ہیں، تو وہ بھی ایک طرح سے وہ بھی ماحول دوست طریقہ ہی ہے بجلی پیدا کرنے کا۔ اس میں ایک تھوڑا سا جو مسئلہ آ جاتا ہے وہ جاتا ہے کہ اس میں جتنی زمین اور اراضی آپ کو چاہیے ہوتی ہے ایک ڈیم اور ریزروار جمع کرنے کے لیے، وہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے، پھر وہ بڑھتے بڑھتے ایک سیاسی مسئلہ بن جاتا ہے۔ ورنہ دیکھا جائے تو وہ پاکستان میں جو بجلی ان ڈیم کے ذریعے بنتی ہے وہ کافی حد تک ماحول دوست ہی ہے، اگر آپ اس اراضی جو اس میں ڈوبی اگر آپ اس کو ایک طرف رکھ دیں اور اس کے بارے میں اگر اس کو فیکٹر ان نہ کریں۔ اس کے علاوہ شمسی توانائی تو ایک خیر ذریعہ ہے ہی ہے، اس کے علاوہ ہوا سے توانائی پیدا کی جاتی ہے، پنکھ چکیوں کے ذریعے، یا پون چکی اس کو کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے، اور پنکھ، کیونکہ وہ پنکھ لگا ہوتا کیونکہ ہے اسے پنکھ اور لگا وہ ہوتا ہے، ہوا سے چلتی ہے تو پون، تو دونوں نام اس میں دونوں نام استعمال ہوتے ہیں۔ استعمال ہو اچھا۔ جاتے ہیں، اس کے ذریعے ہوتی ہے، اور اس میں سائنس یہی ہے کہ آپ اس طریقے سے اس کی پنکھڑیاں بنائیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہوا کو چکروں کے اندر تبدیل کرے، تو اس کو جتنی تیز ہوا کی رفتار ہوگی وہ اتنی زیادہ چکر دے گا، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ کم سے کم ہوا کی رفتار میں زیادہ سے زیادہ چکر دے۔ جب وہ چکر میں تبدیل کرے گا تو وہ جو جنریٹر لگا ہوا ہوگا وہ بجلی پیدا کر دے گا۔ اچھا، اچھا، یہ جو آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ہالینڈ میں ہم دیکھتے تھے کہ وہ بڑی بڑی پنکھ چکیاں لگی ہوئی ہیں، تو ہمارے یہاں ہمیں اتنی نظر نہیں آتی، تو اس کی ریزن کیا، ریجن ٹو ریجن یا کنٹری ٹو کنٹری، کس کنٹری کے پاس کیا انوائرمنٹ ہے؟ کیونکہ ہم نے شروع سے یہ سنا ہے کہ پاکستان کے پاس بہت آئیڈیل موسم بھی ہیں، دریا بھی ہیں، اور ہر طرح کی برف باری بھی ہوتی ہے، ہوا بھی ہوتی ہے، سمندری ہوا بھی ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں تو مجھے یہ لگتا ہے، اب آپ زیادہ بہتر بتائیں گے، کہ ہر قسم کے جو رینیوبل انرجی کے ذرائع ہیں اس پہ کام ہو سکتا ہے۔ تو کیا آپ کا بھی خیال یہی ہے کہ تمام چیزوں پہ کام ہو سکتا ہے؟ نہ ہونے کی کیا وجہ ہے وہ ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں۔ اصل میں جو رینیوبل انرجی ہے نا، اس کا ایک اچھا فائدہ یہ ہے، مطلب ان کے فوائد میں سے ایک بہترین فائدہ یہ ہے
کہ انفرادی طور پہ ایک گھرانہ یا ایک چھوٹا گروہ یا ایک محلہ اپنی بجلی کی ذمہ داری خود لے سکتا ہے۔ اچھا۔ مثال کے طور پہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں یا ہم جو پینے کا پانی پیتے ہیں یا ہم اس کے علاوہ اور بھی خیر سینکڑوں چیزیں ہیں، وہ ہمیں پائپ لائن کے ذریعے نہیں آتی۔ وہ ہمیں پھر کھانا ہم اپنا خود بناتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں اپنے گھر کی ضرورت کے حساب سے۔ لیکن بجلی جو ہے وہ ایک ہمیں تار کے ذریعے یا گیس جو ہے کبھی کبھار ہمیں گیس لائن کے ذریعے آتی ہے، تو ہم صرف اپنی ضرورت کے تحت نہیں ہوتا، وہ تو جو لائن بچھی ہوئی ہوتی ہے اس کے تحت وہ بجلی آ رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے ذہن سازی کرنی ہے اور اس بات کی طرف دیکھنا ہے بطور متبادل کہ ہم اپنی بجلی خود پیدا کر سکتے ہیں۔ اور میرے خیال سے ہم جا ہی اس طرف رہے، کیونکہ بجلی بھی ختم ہو رہی ہے، گیس بھی ختم ہو رہی ہے اور پانی کے مسائل بھی شروع ہو گئے، تو لامحالہ ہمیں اس اینگل سے سوچنا پڑے گا۔ اور میرے خیال سے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بڑا ٹائملی ڈسکشن ہے، اور میں آگے آپ سے اسی چیز پر بات کرنا چاہوں گا کہ سولر میں تو ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنے طور پہ اب خود کفیل ہو جاتے ہیں، بھائی کوئی ایک پلیٹ لگا رہا ہے، کوئی 5 kV کا لگا رہا ہے، کوئی 10 kV کا لگا رہا ہے، اس کی بہرحال پیچھے ایک سپلائی چین اس کی اپنی ہے، کہ باقی ذرائع انفرادی طور پر ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے شمسی توانائی پہ تو جیسے عام طور پہ بات بھی ہو جاتی ہے اور ہمیں دیکھنے کو بھی مل جاتا ہے پاکستان کے اندر۔ اس کے علاوہ اگر میں بہت چھوٹی سی مثال دوں، اس سرد علاقے جہاں پر سردی قدر زیادہ پڑتی ہے کراچی کے مقابلے میں، وہاں پر سولر واٹر ہیٹر لگے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ بجلی کا ہیٹر استعمال کر کے پانی گرم کریں، وہاں پر شمسی توانائی سے سولر واٹر ہیٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ بھی تقریباً اسی طریقے کی پلیٹیں ہوتی ہیں جس طریقے کی پی وی پینلز کی ہوتی ہیں، اور وہ پانی گرم کر کے ان کو محفوظ کر دیتے ہیں، اور جب استعمال ان کو کرنا ہوتا ہے ٹنکیوں سے وہ استعمال کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہوا کے ذریعے، جس طرح ہم نے بھی گفتگو کی کہ ہوا کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ قدرے پہاڑی علاقے جہاں پر دریا یا ندی نالوں کا بہاؤ قدرے مناسب ہو، وہاں پر پن چکی گھر، یعنی کہ جو پانی سے جو ٹربائن بن سکتی ہے، وہ لگائے جا سکتے ہیں، اور وہاں پر ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری کی جا سکتی ہیں۔ چلے میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو قطع کلامی کی معافی، لیکن اب جیسے آپ نے مختلف ذرائع بتائے، اگر میں کراچی کے حوالے سے پوچھوں، کیونکہ اب جیسے ہم نے پنکھ چکی کی بات کی تو اس کو ایک ایلیویشن چاہیے ظاہر ہے، اور اس کو ہوا بھی چاہیے، اور زیادہ تر علاقے کراچی میں جس طرح کے ہوتے ہیں، کیا وہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ اس چیز کی پریکٹیکیلٹی بنتی ہے، عملی طور پر ہم پنکھ چکی کو استعمال کر سکتے ہیں؟ ایک تصور غلط پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہوا اس وقت چلتی ہے کہ جب ہمیں اپنی جلد پر محسوس ہوتی ہے۔ اچھا۔ ہماری جلد عمومی طور پہ 5 سے 6 میٹر فی سیکنڈ اور اس سے زیادہ کی ہوا کو محسوس کرتی ہے۔ اس کی حساسیت شاید اللہ نے اس طریقے کی بنائی ہے کہ اس سے کم کی ہوا عمومی طور پہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ کبھی اگر آپ کسی کھلے یا قدرے نیم کھلے علاقے میں ہوں تو آپ دیکھیے گا کہ جو درخت ہے ان کے پتے چھوٹے چھوٹے ہل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ہوا محسوس نہیں ہو رہی ہوتی۔ اچھا۔ تو ہوا تو محسوس ہمیں ایک حد کے بعد ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس حد سے پہلے ہوا موجود نہیں ہے۔ ہوا تو اگر بہت کم ہوگی تو یقیناً ہمیں محسوس نہیں ہوگی، لیکن جو پنکھ چکی ہے وہ تو پھر بھی گھومنا شروع ہو جاتی ہے۔ الگ الگ ڈیزائن موجود ہیں، مثال کے طور پہ جس پر میں نے کام کیا ہے وہ 2 سے 2.5 میٹر فی سیکنڈ پر کی ہوا کے ساتھ گھومنا شروع ہو جاتی ہے اور بجلی کی پیداوار شروع کر دیتی ہے۔ اچھا۔ اس کے علاوہ اور لوگوں نے الگ الگ طریقہ کار ڈھونڈے ہوئے ہیں اس کے۔ تو یہ ایک تصور اس طریقے کا ہمارے ذہنوں میں بن گیا ہے کہ شاید ہوا نہیں ہے، اور ہمیں چونکہ محسوس نہیں ہو رہی تو ہوا ہے ہی نہیں۔ اسی طرح ایک اور لوگوں کو مغالطہ یہ ہے کہ شاید خلیجی اور عرب ممالک کے اندر چونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پر شمسی توانائی کی جو پوٹینشیل ہے وہ زیادہ ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی حقائق کے منافی ہے۔ اچھا۔ شمسی توانائی کا پوٹینشیل ان علاقوں میں زیادہ ہے جن علاقوں میں سولر فلکس زیادہ ہے، اور سولر فلکس اکثر شمالی امریکا، مغربی یورپ، مشرقی یورپ میں بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب آپ کو ایک بہت چھوٹی سی مثال سولر فلکس کیا ہے یہ بھی تو بتائیں۔ سولر فلکس کی اگر میں سمجھاؤں گا تو ہم تفصیلات میں آ جائیں گے، لیکن قصہ مختصر، اب جیسے یہ اس وقت لائٹ لگی ہوئی ہے ہمارے سر کے اوپر اور یہ ایک میز ہے،
تو یہ جو لائٹ لگی ہوئی اس کی روشنی تو بہت ساری جگہ پھیل رہی ہے، لیکن اگر صرف آپ کو یہ پتہ کرنا ہے کہ اس میز کے اوپر اس لائٹ کی وجہ سے کتنی توانائی آ رہی ہے، تو وہ سولر فلکس اس چیز کو ریٹ کرتا ہے۔ اور اچھا، جو سولر پینلز ہوتے ہیں وہ عمومی طور پہ سولر فلکس پر ریٹڈ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے وہ جو چھوٹا مختصر سا نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ اکثر 1000 واٹ پر میٹر اسکوائر پر ریٹڈ ہوتے ہیں، اچھا جو مجھے پی وی تھوڑا اور پینلز ہوتے آسان ہیں۔ کر کے بتائیں کہ جیسے ہمارا تو کانسیپٹ یہ ہے کہ یورپ میں تو سورج کئی کئی دن نکلتا ہی نہیں ہے، اور پاکستان میں تو سورج زیادہ تر سال کے زیادہ تر عرصے میں ہوتا ہے، ہوں۔ تو پھر بھی آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ان کو ایڈوانٹیج زیادہ ہے، سولر فلکس وہاں پر زیادہ ہے، تو یہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات۔ اس کے اگر میں آسان الفاظ ہوں میں ہوں بیان کروں یا یوں سمجھے کہ میں تشبیہ دوں کسی سے، ہوں۔ وہ یہ ہے کہ گرمی کی تپش کہاں زیادہ ہے اور گرمی کی اچھا، تپش کہاں کم ہے۔ انٹینسٹی بیسیکلی جو آپ ہیٹ کی ہے۔ ہاں، وہ ہوں اصل میں ہوتا ہے کہ ہمارا جلد جو ہے وہ جلنے لگتی ہے۔ ہوں اگر آپ برطانیہ میں یا کینیڈا میں یا ڈنمارک میں بھی اگر آپ ان علاقوں میں ہوں اور آپ جس بدن کا کوئی حصہ کھلا ہوا ہو جس پہ کپڑا نہ ہو، وہ وہاں پر 25 ڈگری پہ بھی جو سورج اگر آپ کو براہ راست لگ رہا ہوگا تو آپ کو اس حرارت کے اندر جلن محسوس ہوتی فیلس ہے۔ لائک ٹھیک ہے، فیل فیلز لائک لائک قدرے ٹائپ کی چیز مختلف ہے۔ ہے اچھا لیکن وہ جلن سی ہوتی ہے۔ اچھا اس کو سولر فلکس کے مشابہ، یعنی کہ اس کے مطابق یا اسے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ جو سولر فلکس کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا اوزون لیئر سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ جی، سولر فلکس کا تعلق ہے اوزون لیئر سے۔ چونکہ یہ مغربی ممالک کے اندر انڈسٹریل ریولوشن جو صنعتی انقلاب آیا تھا، اس زمانے میں ماحول کو جو درپیش مسائل ہو سکتے تھے ممکنہ کیمیکل سے، اس کے بارے میں آگاہی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ تو جو پہلا صنعتی انقلاب تھا اور اس کے اندر تو بہت سارے ایسے مواد خلا میں چھوڑا گیا جس سے اوزون کو کافی زیادہ خطرہ بھی تھا، پھر وہ خراب بھی ہوئی، پھر وہ ٹوٹی بھی۔ اس کی وجہ سے بھی یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ان ممالک کے اندر سولر فلکس زیادہ پایا جاتا ہے۔ ایک مثال اگر میں دوں، ابوظہبی جو کہ ایک صحرائی شہر ہے، وہاں پر زیادہ سے زیادہ جو سولر فلکس ریکارڈ کیا گیا ہے وہ تقریباً 760 واٹ پر میٹر اسکوائر، یعنی کہ اگر آپ کے پاس 1 میٹر بائی 1 میٹر کی تختی ہے تو اور اس کے اوپر سورج ہے، اور جو زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کیا ہے وہ آپ 760 واٹ اس میں سے نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ وہی تختی ٹورانٹو کینیڈا میں لے کے چلے جائیں تو زیادہ سے زیادہ جو سولر فلکس ریکارڈ کیا گیا ہے وہ ہے 1400 واٹ پر میٹر ڈبل؟ اسکوائر، تقریباً اچھا دگنے کا فرق ہے۔ اسی لیے اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جو سولر پینل ہوتے ہیں اور ان کی اگر آپ ڈیٹا شیٹ کبھی اٹھائیں تو اس کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ جو ریٹڈ ہیں، جو پاور ریٹڈ ہے وہ 1000 واٹ میٹر اسکوائر پر ہے، جو کہ تقریباً 1400 کا 70% بنتی ہے۔ حالانکہ 1000 واٹ پر میٹر اسکوائر تو آپ کو کراچی شہر میں کبھی بھی نہیں ملے گی، یا دنیا کے اس طرف کے مشرق کے بہت سارے شہروں میں کبھی بھی نہیں ملے گی۔ ہاں، تو یہ کافی آپ نے کانسیپٹ کلیئر کیا ہے، کیونکہ جنرل تو پرسیپشن یہی ہے کہ ہمارے ممالک میں جو ہے سولر زیادہ جو ہے وہ انرجی جنریٹ کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ ساری چیز ڈپینڈ کرتی ہے سولر فلکس کے اوپر۔ جی بالکل، ٹھیک۔ اس کی شدت پر، سولر فلکس پر، پھر اس کو انٹینسٹی میں بھی ناپا جا سکتا ہے۔ اور یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں لگتی محسوس گرمی کچھ علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے اور کچھ علاقوں میں کم ہوتی ہے، تو ہم اس کی تشریح یہ کر دیتے ہیں کہ شاید یہاں پر سولر جو ہے زیادہ بہتر، سولر پینلز، پی وی پینلز زیادہ بہتر کام کریں گے، لیکن سائنس جو ہے وہ تھوڑا سا اس بات کی بیسکلی ضمانت بھی نہیں دیتی، نہ ہی یہ اس بات کو کنفرم کرتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ 70 کی دہائی سے رینیویبل انرجی کی باتیں شروع ہو گئیں اور پھر نئی صدی شروع ہوئی تو اس پہ زیادہ تیزی سے کام شروع ہو گیا، تو اس پہ آبویسلی تمام ممالک نے اپنی پالیسیز بنائی ہوں گی، تو پاکستان میں کیا آپ کی نالج میں ہے کہ بحیثیت ملک ہماری اس حوالے سے کوئی پالیسی ہے کہ رینیویبل انرجی کے اوپر ہم کیسے کام کریں گے، اگلے کتنے عرصے میں ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ دیکھیے، وقتاً فوقتاً سننے میں آتا رہتا ہے اس کے بارے میں، کچھ چھوٹی موٹی پالیسی اور کاغذی کارروائی اس حوالے سے ہوتی رہتی ہے، لیکن دیکھیں، حکومت اور ریاست کے اپنے جتنے بھی مسائل ہیں اور
ان کی جتنی بھی اپنی نااہلیاں ہیں، اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے ایک الگ سے پوڈ کاسٹ ہو سکتی بالکل۔ ہے، تو اس بارے میں تو چلے تفصیلات میں نہیں جاتے، لیکن اصل مقصد اس پوری گفتگو کا یہی ہے کہ ہم اپنے آپ میں اور خود سے کیا کر سکتے ہیں، اور چونکہ یہ قابل تجدید توانائی ہمیں ایک موقع فراہم کر رہی ہے ہوں، ہوں۔ کہ ہم خود سے اپنی مسائل کو حل کرنے کا اور اپنے وسائل کو استعمال کرنے کا اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ جو بھی طریقہ کار ہے اس پہ اس کو بروئے کار لائیں اور اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ بجلی کا بحران ہے، توانائی کا کسی اور دوسرے کسی ذریعے کا بحران ہے، تو اس کو اپنے طریقے سے حل کر لیا جائے۔ یقیناً اس میں مشکلات ہیں، مراحل ہیں، لیکن لیکن ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے ہم نے کوئی اور چیز سیکھی ہو نہیں سیکھی ہو، یہ تو ضرور سیکھ لیا نا کہ اپنے مسائل ہمیں خود حل کرنے ہوں۔ ہیں، ریاست ہمارے مسائل حل نہیں کرے گی۔ ہاں، صحیح۔ تو اسی طرف جو ہے توجہ دے دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل، توانائی سے متعلقہ مسائل اور بجلی سے متعلقہ مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں۔ ہاں، میرے خیال سے یہ اچھا سیگمنٹ ہوگا، تو اس پر اب آپ بتائیں کہ بھئی ایک فرد اپنی کیپیسٹی میں یا کچھ گروپ آف پیپل، کچھ لوگ مل کے محلے کی سطح پر یا اس طرح کی کسی سطح پر اگر کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اگر ہمارا بجلی کا مسئلہ ہے یا پھر کوئی اور مسائل ہیں، تو وہ اس کو کیسے حل کیا جائے پھر؟ دیکھیں جیسے کہ اب کئی شہروں میں پاکستان کے سولر پینل یا شمسی تختیاں تو لگی ہوئی ہیں، تو یہ تو اس سلسلے کی ہی ایک کڑی ہے۔ ام، اس کے علاوہ اصل میں تھوڑا سا ذہن سازی کا بھی فقدان ہے یہاں پر۔ اگر آپ جو ہے اس طرح کے قابل تجدید توانائی کے ذرائع اپنے گھر پہ لگاتے ہیں، تو اپنی جو بجلی کا استعمال ہے اس کو بھی کوشش کریں یا تو کم کریں، یا کچھ حد تک محدود کر دیں۔ ام، اگر آپ صرف توانائی بڑھاتے رہیں گے کہ جو اس کا استعمال ہے وہ بڑھاتے رہیں گے، تو یقیناً پھر آپ کو اور مزید ضرورت بڑھتی رہے گی۔ ہوں، ہوں۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو توانائی جو خرچ کر رہے ہیں ہم توانائی، اس کو بھی ہم تھوڑا محدود کرنے کی کوشش کریں۔ دونوں یعنی کہ ہمیں تالی دونوں ہاتھ سے بجنی ہے، ہوں۔ ہمیں اس کا استعمال بھی کم کرنا ہے اور پھر ہمیں دوسرے ذرائع بھی پیدا کرنے اور اخذ کرنے ہیں۔ ایک چھوٹی سی اگر مثال دوں میں صرف توانائی کے صحیح استعمال کی، اور میں ایک مثال آپ کو، کیونکہ اکثر لوگ آپ کے ناظرین گاڑی چلاتے ہوں گے یا گاڑی میں بیٹھے ہوں گے، اگر آپ ایک قدرے اونچی بلندی سے نیچے سڑک آ رہی ہے، جیسے پہاڑ سے آ رہی ہے، کسی اور جگہ سے آ رہی ہے، تو توانائی کے استعمال کو محدود کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی گاڑی نیوٹرل میں کر دیں، کیونکہ وہ تو آپ کو کشش ثقل نیچے کھینچ رہی ہے، تو آپ کی گاڑی خود ہی نیچے آتی رہے گی۔ اگر آپ اس دوران بھی ریس دیتے رہیں گے تو آپ بلا وجہ کی کہ جو پیٹرول ہے وہ پھونکتے رہیں گے اور آپ کو حاصل کچھ ہو نہیں رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر وہ گاڑی آپ سیدھی چل رہی ہے، تو اگر آپ بہت زیادہ ریس دیں گے بلا وجہ، اور آپ کو ایک یعنی کہ اگر آپ کو 200-300 میٹر آپ چاہتے ہیں کہ بس 5 سیکنڈ کے اندر پہنچ جایا جائے، تو توانائی جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوگی۔ یہی سب کچھ گھر کے جو توانائی کا استعمال ہے اس پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ وہ بلب یا وہ ٹیوب لائٹیں لیں جو کہ آپ کی توانائی بچائیں۔ پرانی ٹیوب لائٹیں عام طور پہ یا پرانے جو تار ہیں وہ بلا وجہ بجلی ضائع کرتے ہیں۔ خیر یہ تو ایک گفتگو اس طرف چلی جائے گی کہ کیا 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 جا سکتا ہے، کیا کیا نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ فیصلہ تو دیکھیں گھر میں رہنے والے لوگوں کو اور جو وہاں اس کے گھر کے بڑے ہیں انہی کو لینا ہے۔ یہ فیصلہ تو ہم ان کو بتا نہیں سکتے کہ آپ کو اصل میں کیا فیصلہ لیں، لیکن قصہ مختصر جو اس کا لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ صرف توانائی مزید حاصل کرنے کا نہیں سوچیں، توانائی بچانے کے لیے بھی کبھی سوچیں۔ کنزرو کرنے کے بارے میں بھی جی۔ غور کریں۔ تو یہ اچھا، دوبارہ میں وہی سوال کروں گا کہ شمسی توانائی تو لوگوں کو کسی حد تک آگاہی ہو گئی ہے اور وہ اس سے بجلی جنریٹ کر بھی رہے ہیں، بلکہ واپس گرڈ میں بھی دے رہے ہیں۔ یہ جو دوسرے والے طریقے ہیں، پن چکی اور پنکھ چکی، یہ انڈیویجول لیول پہ کس حد تک قابل عمل ہیں؟ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے کوئی کلائنٹ بھی ہیں جو کہ پنکھ چکی کا استعمال وہ کر بھی رہے ہیں۔ جی، پنکھ چکی کا یعنی کہ ہوا کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کا استعمال بھی ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ دنیا میں بھی ہونا شروع ہوا ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو فٹ پرنٹ ہے، یعنی کہ جتنا رقبہ اس کو چاہیے ہوتا ہے اتنی ہی بجلی پیدا کرنے کا، وہ بہت کم ہے۔
وہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 10 سے 15% ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے گھر پہ 8 یا 9 کلو واٹ کا پی وی سسٹم لگا ہوا ہے، اور جو کہ پوری کی پوری 400 گز کے مکان کی چھت لے لیتا ہے، ایک اس کے بدلے میں ایک ونڈ ٹربائن یعنی کہ پنکھ چکی ایک کونے پہ آ کے بیٹھ جائے گی، اور وہ تقریباً اتنی ہی توانائی پیدا کر دے گی، اور باقی یہ کہ باقی چھت بھی آپ کے لیے قابل استعمال ہوگی۔ پھر اس طریقے سے جو پن چکی گھر ہیں جو کہ پانی کے بہاؤ سے بجلی پیدا کرتے ہیں، اس کے لیے تو خیر ضرورت یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی ندی نالا فلوئنگ ہو۔ واٹر آپ کو چاہیے اس کے لیے۔ پانی کا بہاؤ ضروری ہے، صرف ہوں، پانی بھی ضروری نہیں، پانی کا بہاؤ ہوں، ضروری ہے، اور بہتے ہوئے پانی سے پھر آپ اس کو پیلٹن ویل نما ایک ٹربائن ہوتا ہے وہ لگائیں۔ پھر یہ کہ اس کو آپ تھوڑا سا اس کو آپ کو سپورٹ بھی دینی ہوتی ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا کام زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس سے بجلی بھی تھوڑی زیادہ بنتی ہے۔ تو وہ جو پن چکی گھر ہیں وہ عمومی طور پہ ایک گلی یا ایک چھوٹے محلے کے لیے بنتے ہیں، اور چونکہ بہتا ہوا پانی عام طور پہ اس طرح کے علاقوں میں ہوتا ہے جہاں بڑے شہر نہیں ہیں، گاؤں دیہات ہی زیادہ ہیں، تو وہ ان جگہوں کی جو توانائی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ان کو پورا بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں ایسا ہو بھی رہا ہوں، ہے، لوگوں نے اپنے تئیں یہ کام کیا بھی ہے۔ اس کے علاوہ آج کل دنیا جو ہے وہ ہائیڈروجن فیول سیل کی طرف بھی کافی زیادہ توجہ مرکوز ہے کئی لوگوں کی۔ یہ کیا چیز ہے، تھوڑا اور بتائیں اس کے بارے میں۔ اچھا، ہائیڈروجن فیول سیل اصل میں کرتا یہ ہے کہ ہائیڈروجن چونکہ اس کو 2 حصوں میں توڑ دیتا ہے، نیوکلیس الگ کر دیتا ہے اور الیکٹران الگ کر دیتا ہے، اور ہائیڈروجن گیس ہی استعمال ہوتی ہے، تو وہ ہائیڈروجن فیول سیل اپنے آپ میں ایک بیٹری بن جاتی ہے۔ یہ وہ کہانی تو نہیں ہے جو پانی سے گاڑی چلانے والی تھی؟ نہیں، یہ وہ ہے تو نہیں، لیکن انہوں اچھا، نے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی اصل میں، اچھا، کیونکہ ہائیڈروجن فیول سیل پھر جب یہ بیٹری بن جاتی ہے تو پھر جب وہ ہائیڈروجن کے الیکٹران نیوکلیس سے دوبارہ ملتے ہیں، تو پھر وہ آخر میں خارج ہائیڈروجن ہوتی ہے، اور جب وہ ہوا میں موجود آکسیجن سے ملتی ہے تو اس میں قطرہ قطرہ پانی ہی جمع ہوتا ہے، گرتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ بہت دوست اس لیے کہ اس کے اندر کوئی ایمیشن نہیں ہے، کوئی ایسی یعنی کہ نقصان دہ گیسوں کا اخراج نہیں ہے جو کہ ماحول کو نقصان یہ ابھی پہنچائے۔ ڈومیسٹک لیول تک آئی ہے یہ ٹیکنالوجی جو آپ کہہ رہے ہیں ہائیڈروجن فیول سیل؟ یہ ڈومیسٹک لیول پہ سے مراد اگر آپ کی ہے کہ چھوٹے سائز میں تو موجود ہے، لیکن اس وقت یہ بہت مہنگی ہے، تو اچھا، ایک عام انسان اس کو خریدنے کے اور گھر کے استعمال کے لیے نہیں افورڈ کر سکتا۔ یہ اس کا بہت زیادہ استعمال جو ہے ٹرینس کے لیے آج کل شروع ہو رہا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا استعمال اس وقت ہوائی جہاز اور ڈرونز میں ہو رہا ہے۔ وہ لوگ اس کا استعمال تھوڑا زیادہ بڑھا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر یہ لوگ اس کو خریدنا افورڈ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ تھوڑی مہنگی چیز ہے، اور پھر اس سے یہ کہ جہاز کے یا ڈرون کے ایک تو ماحول دوست بن جائے گا، دوسرا یہ کہ وہ دور تک جا سکتا ہے، اس کی صلاحیت، اس کی پے لوڈ کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، اس سے مجھے پہلے تو میں اس چیز کو سمیٹوں گا اور میں یہ سمرائز کرتا ہوں، آپ پھر مجھے بتائیے گا کہ میں نے صحیح سمرائز کیا ہے کہ جہاں تک سولر کی بات ہے وہ تو انفرادی طور پر ہر جگہ ہی لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ واٹر سے بات کریں تو وہ جن جگہوں پہ، جن علاقوں میں فلوئنگ واٹر آ رہا ہے وہاں پہ وہ چیز استعمال ہو بھی رہی ہے اور وہاں ہو سکتی ہے، اور جو آپ پنکھ چکی کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جہاں بھی ہوا کا ہے فلو، وہ ایون شہر بھی ہو سکتے ہیں، وہ ریموٹ ایریاز بھی ہو سکتے ہیں، وہ دونوں جگہوں پر استعمال ہو سکتی ہے۔ جی، پنکھ چکی جو ہے وہ تو ہر جگہ استعمال ہو سکتی ہے، اور چونکہ اس کو چھوٹی جو پنکھ چکیاں ہوتی ہیں وہ تو آپ کے گھر کی چھتوں پہ بھی لگ سکتی ہے، وہ کہیں کہیں پر بھی استعمال ہو سکتی ہیں، اور وہ جگہ بھی کم گھیرتی ہیں۔ میرا زیادہ تر کام پنکھ چکی میں ہی رہا ہے، اور میں نے خیر شمسی توانائی پہ بھی ویسے اچھا خاصا کام کیا ہے، لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک حل ہمیں ایسا مل جائے جو کہ ہمارے سارے مسائل حل کر دے، تو ایسا ہوگا نہیں، کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں ون سائز فٹ فار آل۔ ہاں، وہ اب ہمیں اصل میں ہمیں من حیث القوم ہی نہیں بلکہ ہمیں بطور کہ انسان اقوام بھی یہ سوچ ترک کر دینی چاہیے کہ اب ہمیں کوئی ایسی توانائی کی ایک سورس ملے گی جو کہ ہمارے سارے مسائل حل کر دے گی۔ آج سے اگر آپ 150 سال پہلے جائیں یا 100 سال پہلے جائیں تو ہمیں خام تیل ملا، اور اس خام تیل نے ہمارے
زیادہ تر مسائل یا سارے ہی تقریباً مسائل جو توانائی سے منسلک و متعلقہ تھے وہ حل کر دیے۔ نہ تو اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا، کیونکہ ہر کسی نے توانائی جو اس کی ضرورت کے حساب سے تھی اور جس ذرائع سے تھی اس سے حاصل کی، اور نہ ہی آئندہ ایسا ہونے والا ہے۔ یہ ایک 125 سے 150 سال کا ایک دور فیس تھا تھا وہ، ہاں جو کہ دور تھا، انسانیت نے دیکھا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی لت بھی لگ گئی ہے، اور اس تو کی ہم تباہ کاریاں بھی اس کی پھر ہم تباہ نے دیکھی۔ کاریاں بھی ہیں، تو ہم لوگ اب وہی وہ ایک حل، ایک وہ نسخہ کیمیا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں مل جائے اور وہ ہمارے سارے مسائل حل کر دے۔ ایسا آگے چل کے بھی نہیں ہوگا، اور آج سے 150 سال پہلے بھی ایسا نہیں تھا۔ ایک کسی نے بڑی اچھی بات بولی کہ آج سے 150 سال پہلے سب سے بڑی صنعت کیا تھی؟ تو کسی نے کچھ کہا زراعت، کسی نے فلانا بولے۔ اصل میں آج سے 150 سال پہلے سب سے بڑی صنعت تھی ویلنگ، کہ اچھا، آپ ویل مچھلی پکڑتے تھے ہوں، اور اس کا گوشت تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس کی جو چربی ہوتی تھی وہ تیل بنانے میں استعمال ہوتی تھی، اچھا، اور لیکن اب وہ ناپید ہو چکی ہے، کیونکہ ہمیں پیٹرو کیمیکلز مل گئے، زمین کے ذریعے پیٹرول نکالنا۔ تو آگے چل کے بھی یہی ہوگا کہ ہمیں الگ الگ ذرائع ڈھونڈنے پڑیں گے، اور ہمیں کیا کام کرنا ہے، جو کام کرنا ہے اس کے حوالے سے، اور جو حل ہمیں تلاش کرنا ہے اس کے حوالے سے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ آگے چل کے ہم لوگ سارے کے سارے قابل تجدید توانائی ہی صرف استعمال کریں گے، یہ تصور بھی غلط ہے۔ اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ہم وہی پیٹرو کیمیکلز، خام تیل سے بنی مصنوعات استعمال کرتے رہیں گے اور اسی پہ گزارا کر لیں گے، تو یہ تصور بھی غلط ہے۔ ہمیں ہر صورت میں قابل تجدید توانائی پر جانا ہوگا۔ آج نہیں جائیں گے تو کل ہمیں قدرت اس طرف لے کے چلی جائے گی، اور ہم پیٹرو کیمیکلز اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اور اس کا استعمال 100% ترک کر دیں گے، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کچھ ایسی صنعتیں ہیں جو کہ پیٹرو کیمیکلز کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ مثال کے طور پہ جو اسٹیل فورجنگ کی کچھ صنعتیں اور کچھ مشینری وہاں پائی جاتی ہے، اس کے لیے تو لازم و ملزوم ہے، وہ تو رینیویبل انرجی پر آپ چلا ہی نہیں سکتے۔ ہاں مطلب بڑے بحری ریشو پہ فرق آ جائے گا، کیونکہ وہی بات ہے کہ اب یورپ اور امریکہ میں جس طریقے سے الیکٹرک کارز اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ مڈل ایسٹ کی بڑی بڑی آئل کمپنیز بھی اپنے ایک آلٹرنیٹیو سورس آف انکم کی طرف اب جا رہی ہیں، تو وہ ظاہر ہے ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ فرق تو پڑے گا، لیکن ایگزیکٹلی جو آپ نے بات کی کہ 100% نہ یہ چیز ختم ہوگی نہ 100% اس پہ آپ شفٹ ہو سکتے ہیں، وہ جی، ایک مکس اینڈ میچ ہی رہے گا۔ یہ مکس اینڈ میچ ہی رہے گا، اور بہتر حل بھی ویسے یہی ہے۔ اور ایک اس میں سوال کروں کہ اگین وہی بات کہ شمسی توانائی ہے، یہ سولر پلیٹیں تو اب لوگوں کی دسترس میں ہیں، لیکن لیٹ سپوز اگر میں اپنے گھر پر پنکھ چکی کا استعمال کرنا چاہتا ہوں، تو کیا اس سے ریلیٹڈ جو مٹیریل مجھے چاہیے تو وہ بھی کیا عام طور پر اویلیبل ہے اور عام آدمی اس کو ایکسپلور کر سکتا ہے اس آپشن کو یا نہیں؟ پنکھ چکی ابھی مارکیٹ میں ہیں تو لیکن بہت محدود ہیں، اور الگ الگ سائز کی ہیں، الگ الگ کچھ مختلف کمپنیاں ہیں جو کہ لے کر آ رہی ہیں۔ اس کو لانے کے لیے کچھ کمپنیاں ہیں جو کہ کوشش کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ دیکھیں مستقبل قریب میں وہ کب تک آتی ہیں اور کس طریقے سے وہ مارکیٹ میں لانچ ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کہ اس میں بھی تھوڑا وقت بھی لگے گا، اور تھوڑا اس کو کوشش بھی یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ لے کر آیا جائے، بجائے اس کے کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں مارکیٹ فلڈ کی جائے۔ وہاں پہ تو پھر ظاہر لیجسلیشن کا رول آ جاتا ہے، گورنمنٹ کس طرح سے دیکھ رہی ہے اس کو۔ جی، اس کا بھی آ جاتا ہے۔ پھر یہ کہ اس کو مارکیٹ میں لانے کے لیے پھر اور چیزیں بھی ساتھ میں ہوتی ہیں جن کے ساتھ اس کہ کو ہم خود تو کیا یہاں جاتا کوئی ہے۔ چیز بنا نہیں رہے، وہ جو بھی را مٹیریل ہے وہ باہر سے ہی آئے گا، تو جی، ہاں۔ اچھا، ایک چیز آپ نے مینشن کی جو آپ کی ایریا آف ایکسپرٹیز بھی ہے، ڈرونز۔ تو ڈرونز کے حوالے سے اب لوگ جانتے تو ہیں فوٹوگرافی کی حد تک، اور اب تو شادیوں میں بھی ڈرونز کا استعمال شروع ہو گیا ہے، لیکن ایکچولی ڈرونز کا جو کنسٹرکٹیو یوز ہے وہ کیا ہے، اس پہ آپ نے ابھی تک کیا کام کیا، اور اس پہ ہم دنیا کس طرف جا رہی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ تھوڑا سا بتائیں۔ اصل میں ڈرون کے حوالے سے پاکستان میں بالخصوص ہوا یہ کہ اس کو بیڈ پبلسٹی مل گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ڈرون حملے ہوا کرتے تھے، تو لوگوں نے ہمیشہ اس کو منفی ہی تصور کیا۔ اور پھر یہ کہ یہ بھی بات ہے کہ کچھ ریاستوں نے اس کو منفی طور پر ہی استعمال کیا ہمیشہ۔ لیکن ڈرون تو دیکھیں ایک ذریعہ ہے، ایک وہیکل ہے۔ آپ اس پہ جو پے لوڈ رکھیں گے یا جو سامان رکھیں گے وہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے کے چلا جائے گا۔
ड्रोन्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये काबिल तजदीद तवानाई का इस्तेमाल हो रहा है। बिजली से चलने वाले ड्रोन हैं, पिस्टन इंजन से भी चलने वाले ड्रोन पाए जाते हैं। हम लोग ज़्यादातर DJI के जो ड्रोन हैं वो नज़र आते हैं, क्योंकि वो तस्वीरें खींचने में और वीडियो बनाने में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, छोटे-छोटे ड्रोन। लेकिन ये कहलाते हैं पर्सनल यूज़, यानी कि जो एक आम इंसान है वो उसको ख़रीद ले और अपने इस्तेमाल में लेके आ जाए। वरना तो इसके कमर्शियल और जो इंडस्ट्रियल इस्तेमाल है वो तो इसके अलावा भी हैं। आजकल बहुत ज़्यादा काम पेलोड डिलीवरी ड्रोन्स पर हो रहा है, जिसके अंदर 1000 किलोग्राम या 800 किलोग्राम का वज़न उठाकर वो एक मकाम से दूसरे मकाम पर लेकर जाएँ। कई पहाड़ी इलाकों तक जहाँ पर गाड़ियों की रसाई या तो नामुमकिन है या बहुत मुश्किल है, वो ड्रोन के ज़रिए वहाँ पर सामान लेके जाया जा रहा है। ऑफ़शोर रिग से ऑनशोर लेकर आने के लिए एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। एज़ अ मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, होने की बात हो रही है, फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा हो नहीं रहा। इसमें असल में वही लेजिस्लेटिव थोड़े से मसाइल हैं। और होता ये है कि चूँकि जो लोग लेजिस्लेशन बना रहे होते हैं, और यहाँ पर लेजिस्लेशन से मेरी मुराद पाकिस्तान की लेजिस्लेशन नहीं है, मैं आलमी लेजिस्लेशन की बात कर रहा हूँ। FAA हुआ, EASA हुआ, यूरोपियन एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है वो, और फेडरल एविएशन अथॉरिटी जो अमेरिका की है। वहाँ पर जो कुछ अफराद या कई अफराद ऐसे बैठे हैं जो कि पुराने तरीक़ेकार पर ही चलना चाहते हैं, तो नई चीज़ों को वो इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते या इतनी आसानी से उनको कबूल नहीं करते, जिसकी वजह से हमें दुश्वारियाँ भी हो रही हैं। फिर एक थोड़ा-सा इससे मुंसलिक हमें आगाही भी कम है लोगों को कि ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये सिर्फ़ बुरी चीज़ या एक ख़राब काम के लिए ही चीज़ इस्तेमाल नहीं होती, ये मस्बत कामों के लिए भी इस्तेमाल होती है। बहरहाल उसमें तो माशाल्लाह हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा किरदार है कि सही। हमें जो है वो मनफ़ी चीज़ें ही सिर्फ़ दिखाई गई इसकी। वरना तो ख़ैर और बहुत सारे ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत काम हुआ है। सर्च एंड रेस्क्यू के सर्वे के लिए, लिए, सर्वेइंग के लिए बहुत ज़्यादा हुआ है, ऑयल स्पिल ज़रात, के हाँ। लिए बहुत ज़्यादा काम हुआ है, ज़राअत में बेतहाशा इसके फ़वाइद हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि फ़सल कहाँ पर हरियाली है, कहाँ पर उसको कीड़े खा रहे हैं, कहाँ पर वो बिल्कुल मर चुकी है, कहाँ पर पानी ज़्यादा है। तो आबियारी के लिए भी, फ़सल की आबियारी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जा सकता है। पानी और जो दवाएँ हैं उनके छिड़काव के लिए इस्तेमाल होती रही हैं ये। तो इसके जो गैर अस्करी और फ़ौज से हटकर जो इसका इस्तेमाल है, वो भी बहुत ज़्यादा है। बहरहाल इसमें कुछ लेजिस्लेशन के मसाइल अभी भी कायम हैं, जिसकी वजह से हम अभी तक इसको आपके बिरयानी डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, ड्रोन के हवाले से एक और चीज़ जो है, आपकी भी मैं उस पे राय जानना चाहूँगा कि उसमें एक प्राइवेसी का जो अंसर आ जाता है, क्योंकि पहले तो ये था कि जी सामने एक दीवार है तो मैं उसके पार नहीं देख सकता, लेकिन अगर अब मेरे पास ड्रोन है और मैं बग़ैर किसी की इजाज़त के उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो दूसरों की प्राइवेसी में मुदाखलत हो रही है। तो बावजूद इसके कि उसका एक मस्बत इस्तेमाल है, लेकिन साथ में ये फैक्टर भी है। तो इसके ऊपर क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है कि इस हवाले से लेजिस्लेशन हो रही है मुल्कों में, या पाबंदी लग रही है ड्रोन के इस्तेमाल पे? असल में ड्रोन के इस्तेमाल में जो सबसे बड़ा मसला है इसको आगे बढ़ाने में, वो है ही प्राइवेसी। इस प्राइवेसी से मुताल्लिक़ जो हमें तशवीश है वो जायज़ है, वो नाजायज़ तशवीश नहीं है लोगों की। क्योंकि इस कुछ लोग इस तरीके से इस प्राइवेसी के लिए और आपकी वो ख़राब कर सकते हैं प्राइवेसी। लेकिन बहरहाल इस हमें बतौर बतौर कौम और हमें बतौर इंसानियत यानी कि सिविलाइजेशन, हमें कुछ मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए और उनके उनकी मौजूदगी में ही आगे बढ़ना होता है। हम ये तो नहीं कर सकते कि चूँकि वो मसला है तो हम उसके बाकी दूसरे इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगवा दें। एक मिसाल अक्सर दी जाती थी कि अगर किसी का कत्ल या किसी को ज़ख्मी उन्होंने किसी चोर डाकू ने ब्लेड से किया है, तो ब्लेड की फैक्ट्री तो नहीं बंद कर दी जा सकती। तो इसी तरीके से उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें उसको बहरहाल इसके काम को और इसके जो इस्तेमाल है, मस्बत इस्तेमाल, उसको तो हमें बहरहाल आगे लेके चलना ही पड़ेगा, वरना बल्कि फिर हम आगे नहीं बढ़ हाँ, सकेंगे। इससे मुझे एक चीज़ याद आई
کہ ایک دفعہ میں نے ایک اسلحے کی دکان میں ایک لکھا ہوا دیکھا تھا کہ گنز ڈو ناٹ کل پیپل، پیپل پیپل کل پیپل. تو وہی بات آ جاتی ہے، چیزیں تو موجود ہیں موجود لیکن ہے. آپ کو اس کا راستہ نکالنا ہے کہ اس کو آپ، وہی بات ہے کہ اصل چیز کہ اس کو استعمال کون کر رہا ہے، پیچھے کون ہے، جی پیچھے کیا پالیسی ہے، ملک کی کیا پالیسی ہے، ادارے کی کیا پالیسی ہے. تو وہ جی. مثبت استعمال بھی ہوتا ہے اور منفی ایک استعمال. محتاط اندازے کے مطابق امریکہ میں سالانہ 50 سے 55 ہزار اموات گاڑی کے حادثات میں ہوتی ہیں. تو گاڑی چلانے پر تو پابندی اس کے پیش نظر نہیں لگائی جا سکتی. ہمیں ہر چیز کا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نی جرک ریئیکشن، وہ نہیں دینا چاہیے، بطور ادارہ بھی نہیں دینا چاہیے، اور وہ لوگ جو کہ پالیسی ساز ہیں ان کو بھی نہیں دینا چاہیے. ہر چیز کو بند کر دو، ہر چیز پر پابندی لگا دو، اصل میں کسی بھی چیز کا حل نہیں ہوتا. نہ تو اس سے معاشرہ زیادہ سیکیور ہوتا ہے، اور آگے بڑھنے پہ تو خیر وہ تو ویسے ہی آگے بڑھنا رک جاتا ہے. اچھا، رینیویبل انرجی اور ڈرون کو یہاں روکتے ہیں، اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ سے جو اتنی دیر سے بات ہو رہی ہے تو اس میں آپ کا جو ایک اظہار خیال ہے، اور وہ جس طریقے سے آپ اردو میں اظہار خیال کر رہے ہیں، اور ہم نے ادیب آن لائن میں آپ کی ایک کتاب بھی شائع کی ہے، تو آپ ایک مصنف بھی ہیں اور آپ نے ایک سفر نامہ بھی تحریر کیا ہے، اور وہ سفر نامہ بھی کسی عام جگہ کا نہیں ہے، وہ اسرائیل کا سفر نامہ ہے. تو یہ شوق اردو اور لکھنا اور پھر سفر، وہ بھی اسرائیل کا، وہ والا تجربہ کیسا رہا، یہ بتائیں. اصل میں چونکہ مادری زبان اردو ہے اور ہماری قومی زبان بھی اردو ہے، تو یہ چیز تو میرے ذہن میں تھی کہ ہمیں وہ چیزیں جو کہ ہماری اپنی ہیں وہ ہمیں پہلے آنی چاہیے. ایک غالباً بلے شاہ کا مصرع ہے، پڑھ پڑھا کر فاضل ہویا، اپنے آپ نے پڑھیا ہی نہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا تو پڑھ لی، لیکن اگر آپ کو اپنے ہی بارے میں نہیں پتہ تو پھر آپ نے یقیناً کچھ نہیں پڑھا. تو اس مصرعے نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا. باقی جہاں تک تعلق ہے سفر نامے کا، تو بیت المقدس تک کی زیارت تھی، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ اس کی وجہ ایک تو یہی تھی کہ بھائی ہمیں اپنے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. دوسری سفر نامہ لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں اور بیت المقدس تک سفر نہیں کر پاتے، وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں اس میں، تو ان کو ایک طرح سے اس سفر کے بارے میں آگاہی دی جائے، ان کو بتایا جائے کیسا ہے، تاکہ وہ بھی پڑھ کر تھوڑا سا محظوظ ہو سکے اور معلومات حاصل کر سکے. اسی لیے اس سفر نامے میں تصویریں زیادہ ہیں. اس کو تھوڑی سی آسان الفاظ میں ہی لکھا گیا تاکہ صرف بڑے نہیں، بچے بھی اس کو پڑھ سکیں. بلکہ میں یہاں بتا بھی دوں دیکھنے والوں کو کہ وہ ادیب آن لائن کی ڈیجیٹل لائبریری ایپ میں وہ سفر نامہ موجود ہے، اور آپ اس کو ایپ کو انسٹال کر کے اور وہ سفر نامہ آپ پڑھ سکتے ہیں محمد صائم ظفر کا. جی پلیز کنٹینیو کریں. تو اس کے پیچھے وجوہات تو یہی تھی. باقی سفر کرنے کا شوق وہاں کا اس لیے بھی تھا ساتھ میں کہ مجھے انفرادی طور پہ مغربی یورپ کے ممالک یا شمالی یورپ کے ممالک، ان کے شہروں میں کبھی بھی کوئی دلچسپی رہی نہیں. وجہ اللہ جانے کیا ہے، مجھے بھی آج تک نہیں پتا کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو مجھے ہمیشہ سے وہی شہر اور وہی ممالک میری دلچسپی کا باعث بنے جن میں یا تو تاریخ ہو یا تو ثقافت ہو، اور محض دکھاوے والی ثقافت نہ ہو، وہ ثقافت تہذیب وہ ہو جن سے ہم وابستہ رہے ہیں یا جن سے ہم اپنے ماضی جوڑ سکتے ہیں. تو اسی لیے ترکی کئی دفعہ جانا ہوا، بیت المقدس جانا ہوا، اور دوسرے اور شہروں کے بھی انشاءاللہ ارادے ہیں. اللہ کرے کہ ان تک بھی اللہ جو ہے وہ ممکن بنائے اور ہم وہاں جا سکیں. تو وہاں کا ایکسپیرینس کیسا رہا اسرائیل کا؟ مجھے تو ایک وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جس میں کوئی دکاندار آپ کے پاس آ گیا تھا اور وہ بہت زیادہ کوئی چیز سیل کرنا چاہ رہا تھا. کیا تھا وہ سلسلہ، وہ بتایا مجھے. وہ اصل میں وہاں پر بیت المقدس کے جو پرانا علاقہ ہے وہاں پر گلیوں سے گزر رہا تھا، تو ایک دکاندار تھا جو کہ یہ عیسائی نوادرات ہوتی ہیں، جو مذہبی نوادرات ہوتی ہیں، اس کی دکان تھی، جو کہ وہاں کا ایک بہت بڑا، بلکہ عیسائیوں کا سب سے بڑا کلیسا ہے. وہ کہلاتا ہے کلیسا کنیسۃ القیامہ عربی میں کہتے ہیں، اردو میں اسے کنیسہ مقبر مقدس کہا جاتا ہے.
تو اس کے ارد گرد کی جو بہت ساری دکانیں ہیں وہ یہ عیسائی نوادرات کی. تو خیر میں وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے مجھے روک کے باقاعدہ بلایا اور وہ اصرار کر رہا تھا کہ میں دکان میں آؤں اور کچھ نہ کچھ خریدوں. تو میں نے کہا یار مجھے اس میں دلچسپی نہیں ہے ان طرح کی چیزوں میں. لیکن اس نے باقاعدہ کرسی نکالی اور مجھے بٹھایا. پھر مجھ سے گفتگو کرنے لگا فٹ بال کے بارے میں اور کہنے لگا اچھا تو آج کل کیا چل رہا ہے. میں نے کہا میں بالکل لاحل ہوں اس بارے میں, مجھے کچھ نہیں پتا. کہنے لگا اچھا برازیل جو ہے وہ جیتے گا یا نہیں جیتے گا. میں نے کہا مجھے اس بارے میں بھی کچھ نہیں پتا. تو کہنے لگا تم کیسے برازیلین ہو کہ تمہیں برازیل کی فٹ بال کے بارے میں نہیں پتا. اچھا. تو میں نے کہا بھائی میں تو برازیلین ہوں ہی نہیں, تو مجھے کیسے پتا ہوگا. کہنے لگا تم نے یہ برازیل کی ٹوپی پہنی ہے, کیونکہ میں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی. تو کہنے لگا تم نے برازیل کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے. تو میں نے اس کو بتایا کہ بھائی یہ تو پاکستان کرکٹ ٹیم کی ٹوپی ہے, یہ تو برازیل کی ٹوپی نہیں ہے, اور میں تو مسلمان ہوں, میں تو عیسائی ہوں ہی نہیں. تو اس کے چہرے پہ ماشاءاللہ جو 12 بج گئے اس وقت اور جو مایوسی تھی. تو وہی والی بات ہے, اللہ میاں کسی پھر آپ کے دکاندار کو انجوائے کرنے کا وقت تھا پھر وہ. پھر میرے انجوائے کرنے کا جی وقت ہے. اچھا, ایک اور چیز جس نے مجھے متاثر کیا بہت, بلکہ ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا کہ سائم کا جو اردو کا یا اردو لکھنے کا شوق ہے وہ انہوں نے اپنے تک نہیں رکھا, بلکہ ان کے صاحبزادے جو ابھی بہت کم عمر ہیں انہوں نے بھی اردو میں ایک کتاب لکھی ہے, اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کتاب ہے کیا, کس بارے میں ہے, اور وہ کیسے اس بچے کو شوق پیدا ہوا کہ اتنی کم عمری میں اس نے اردو میں ایک کتاب لکھی. کتاب ہے ڈائناسورس کے بارے میں. اب وجہ اس کی کیا بنی, وجہ اس کی بہت سادہ ہی تھی ایک طرح سے. اگر آپ دیکھیں ہم جب وہ میرا بیٹا چھوٹا تھا اور ابھی میری بیٹی چھوٹی ہے, تو بچوں میں آج کل ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ ڈائناسور کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, اور کارٹون بھی آتے ہیں اس کے بارے میں. تو میں نے دیکھا کہ اس کے بارے میں اردو میں کوئی کتاب مجھے نہیں ملی. ہو سکتا ہے ہو موجود اور مجھے نہ ملی ہو, لیکن مجھے کم سے کم نظر نہیں آئی. تو میں نے چونکہ ایک یہ گیپ دیکھا, تو میں نے یہی سوچا کہ اگر چونکہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر ہم خود لکھ دیتے. پھر میں نے اپنے بیٹے کو اس پر اصل میں قائل اس لیے کرنا شروع کیا کہ ایک تو میرے بیٹے کی معلومات ڈائناسور کے بارے میں مجھ سے تھوڑی بہتر ہے. دوسرا یہ کہ میں چاہتا تھا کہ وہ ایک بچہ ہی لکھے, کیونکہ ہم چاہتے ہی ہیں کہ بچے پڑھیں. تو یہ بھی ایک دوسری وجہ بنی قائل کرنے کی. تیسرا یہ کہ جو دشواری تھی وہ یہ تھی کہ کیونکہ میرا بیٹا دبئی میں ہی پیدا ہوا اور وہیں پلا بڑھا ہے, اور جس اسکول میں جاتا ہے اسکول میں تو اردو پڑھائی نہیں جاتی. تو اس کو بہرحال بچپن سے ہم گھر کے اندر اردو پڑھا رہے تھے. تو اس کو ایک تو اردو پڑھانا سرسری سی, اور صرف بولنا اس میں, اور ایک کتاب لکھنے میں اچھا خاصا فرق ہوتا ہے, کیونکہ اس کو ٹائپ بھی کرنی ہے, اس کو ترتیب بھی دینی ہے. تو خیر ترتیب دینے میں تو خیر میں نے اچھی خاصی مدد کی, لیکن میں نے یہ کوشش کی کہ میں ٹائپنگ اس کے لیے نہیں کروں, وہ خود کرے. اصلاح یقیناً میں کر دیتا تھا, لیکن وہ خود کرتا تھا ٹائپ. اور ڈائناسورس کی جو اقسام اس کے اندر موجود ہیں, ان کے بارے میں جو معلومات ہیں, وہ سب اسی کی جمع کی ہوئی ہیں. حد تو یہ ہے کہ وہ مجھے یہاں تک کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس کے بارے میں مزید تفصیلات لکھیں, اور میں اس کو یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ بس کر دو. ہر کوئی 10 صفحے کی جو ہے وہ ایک ڈائناسور کے بارے میں 10 صفحات نہیں پڑھ سکتا. تو بہرحال وہ تو اس کا ایک شوق ہے, اور انشاءاللہ وہ بہت جلد ادیب آن لائن پر بھی آ جائے گی. ابھی وہ ذرا آخری مراحل سے گزر رہی ہے, تو انشاءاللہ وہ بہت جلد مجھے بھی ادیب آپ نے آن اس لائن کا میں آ جائے گی. مسودہ بھیجا تھا, اور واقعی مطلب اٹس ویری انکریجنگ. میں نے بھی یہی بات کہی کہ اردو میں اس طرح کی کتاب نہیں ہے, اور اگر اس کو ایک کلرفل طریقے سے ہم انشاءاللہ آپ اس کو پبلش کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس کو پذیرائی ملے گی, اور اس بچے کے لیے یہ بہت ایک ریکوگنیشن کی بات ہوگی. اس کے لیے بھی ہوگی, اور پھر وہ جو پڑھنے والے لوگ ہیں اس میں ہماری جو بچے ہیں ان کو معلومات میں بھی اضافہ ہوگا, اور ان کو اس حوالے سے بھی تقویت ملے گی کہ وہ خود بھی یہ کام کر سکتے ہیں. اصل میں ہمارے لیے من حیث القوم ایک تھوڑا سا زوال کا باعث بھی یہ بات بن رہی ہے کہ ہم نہ تو صرف یہ کہ اپنی زبان سے دور ہوتے جا رہے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے ہم اپنی ثقافت اور کچھ کافی حد تک اپنے ماضی سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں. وہ ایک انگریزی میں قول ہے کہ جو لوگ جو لوگ اپنے ماضی سے واقف نہیں ہوتے نا, ان کا کوئی مستقبل بھی نہیں ہوتا. تو اگر ہم ان چیزوں سے دور ہوتے رہیں گے تو پھر یقیناً ہمارا بھی کوئی مستقبل نہیں ہوگا. سب سے زیادہ افسوس تو یہ جو یہاں پر اشتہاری بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں, ان پر جو اردو کا قتل عام جاری ہوتا ہے. اس پر تو ہم
کوشش کر رہے ہیں کہ بحیثیت مطلب ادیب آن لائن کے پلیٹ فارم سے کچھ نہ کچھ اس کے اوپر کام کیا جائے، کوئی لیجسلیٹو ایکشن اس پہ لیا جائے، جی، کہ کیونکہ وہی بات ہے، رسم الخط ہی آپ کو تہذیب سے جوڑتا ہے، زبان بس تہذیب سے جوڑتی ہے، تو وہ ڈسکنیکٹ کی بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی۔ جو جرائم اس بل بورڈ پر ہوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو قابل سزا جرم ہے دنیا کے تقریباً ہر ملک کے اندر۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں جو ہوں کینیڈا میں موجود کینیڈا کے کوئی اشتہار کو میں اردو رسم الخط میں لکھوں اور لکھوں ہاؤ آر یو اور ہے الف ہاؤ اور حمزہ واؤ، یہ تو ممکن ہی نہیں ہوگا، اور اگر کسی نے کر دیا تو وہ واقعی میں اس کو ہوں، سزا ہی ہوگی۔ ہم اس بلکہ کے حوالے سے امیون ہوتے چلے جا رہے ہم اس کے حوالے سے ہیں۔ نہیں ہونا۔ وہ ایک جگہ میں نے کوئی ایک واقعہ پڑھا، مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ 100% متصدقہ ہے یا نہیں، لیکن بہرحال کہ غالباً 80 کی دہائی میں کوئی انگریز ماہر تعلیم پاکستان آئے، اور انہوں نے پاکستان میں ان کو سرکاری یا غالباً نجی اسکولوں کا بھی دورہ کروایا گیا، اور ان کو زیادہ تر چھوٹی جماعتوں کے میں ہی دورہ کرایا گیا، بچوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد جب وہ جانے لگے تو آخری دن غالباً رات کے ہی کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے، یا غالباً مختصر گفتگو ہو رہی تھی کسی سے، تو وہ کہنے لگے کہ اگر میں واپس برطانیہ جاؤں اور ان کو یہ تجویز پیش کروں کہ جو پرائمری کے اسکول کے بچے ہیں ان کو آج جو تعلیم دی جائے گی اور ان سے جو گفتگو ہوگی اسکول میں، وہ اس زبان میں ہوگی جو کہ نہ تو صرف ان کی مادری زبان نہیں ہے، وہ اس پورے ملک میں بولی ہی نہیں جاتی۔ مثال کے طور پہ میں ان سے کہوں کہ اردو میں بات کی جائے گی اور اردو میں تعلیم دی جائے گی، تو نہ تو صرف یہ کہ جو انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ میری بات کو رد کر دیں گے، وہ مجھے کسی اچھے سے پاگل خانے میں داخل بھی کروا دیں گے، لیکن بالکل صحیح۔ ماشاءاللہ یہاں پر تو یہ سر عام ہوتا رہتا ہے۔ ہاں، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ چلیں سائم، ایک میں آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ینگ جنریشن ہے، جو کہ اس طرف ٹیکنالوجی کی وہ سائڈ جو آپ نے ایکسپلور کی ہے، رینیوبل انرجی اور ڈرونز، اس طرف اپنا کیریئر بنانا چاہ رہی ہے، اس کے لیے آپ ان کو کیا ایڈوائس کریں گے؟ دیکھیں، مستقبل میں آنے والے جو جہاز طیارے ہیں نا، آ، چلیے میں اس سے ایک قدم پیچھے جاتا ہوں، بلکہ دنیا میں جو 100% طیارے ہم دنیا میں موجود ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان میں صرف بیس سے 25% طیارے تعداد میں وہ ہیں جو کہ ہمیں یہاں سے امریکہ لے کے جا سکتے ہیں، یعنی کہ جس کو ہم الٹرا لانگ ہال کہتے ہیں، یا ہمیں یہاں سے برطانیہ لے کے جا سکتے ہیں بڑی تعداد میں، جس کو ہم لانگ ہال کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی کے جو 75% جہاز ہیں وہ یا تو شارٹ ہال ہیں یا میڈیم ہال ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو دنیا کی جو 35 سے 40% جہاز ہیں وہ یا تو شارٹ ہال ہیں یا ریجنل ایئر کرافٹ کہلاتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کو یہاں سے لاہور جانا ہے، یا یہاں سے کراچی سے دبئی جانا ہے، یا آپ کو یہاں سے ملتان جانا ہے، اور اس میں جو تعداد ہوتی ہے مسافروں کی وہ بھی بہت کم ہوتی ہے۔ تو یہ جو ریجنل اور شارٹ ہال جہاز ہے نا، جو کہ جہازوں کی تعداد کا تقریباً 40% بنتا ہے، یہ مستقبل قریب میں اور مستقبل بعید میں، یعنی کہ بعید سے میری مراد یہ ہے کہ 25 سال چلے اگر آپ لے لیں، اور اگلے 5 سے 25 سال کے اندر یہ یا تو بجلی سے چلیں گے یا یہ فلی آٹونومس ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ ایک پائلٹ بیٹھا ہوا ہوگا جو کہ ان کو اڑا رہا ہوگا۔ اگر کوئی اس شعبے میں آنا چاہتا ہے تو ان کو اس طرف دیکھنا ہوگا کہ ان کو کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جن کی ضرورت ہے ان کمپنیوں کو، ان کو کیا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جس طریقے کی کا ہنر چاہیے، اور وہ اس طرف آئے۔ اگر آپ آم، اگر آپ کمرشل پائلٹ بننا چاہتے ہیں بالفرض، تو کمرشل پائلٹ بننے کا سکوپ دنیا میں آگے چل کے محدود ہو جائے گا، ہوں، ختم نہیں ہوگا، صفر ہرگز نہیں ہونے والا، لیکن محدود ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جہاز ایویشن کی طرف آنا چاہتے ہیں، اور آپ پسٹن انجن یا اس طرح کے انجن کو سمجھتے ہیں کہ یہ مستقبل ہوگا، تو یہ مستقبل نہیں ہے۔ مستقبل میں ہم فیول سیل، ہائیڈروجن فیول سیل ایسے چلنے اڑنے والے جہاز دیکھیں گے، بجلی سے چلنے والے جہاز دیکھیں گے، اور نہ تو صرف یہ کہ جو وہ جہاز ہوں گے ان سے متعلق اور ان سے جو منسوب ٹیکنالوجی ہے اس پہ کام زیادہ ہوگا۔ بجلی جو بیٹری ہم آج کل استعمال کرتے ہیں، لیپ ٹاپ میں جو بیٹریز ہوتی ہے بالفرض وہ لیتھیم آئیون بیٹریز کہلاتی ہیں۔ دنیا اب اس طرف دیکھ رہی ہے، محققین اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس سے بہتر بیٹری کیمسٹری تلاش کریں جس کی جو انرجی ڈینسٹی ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہو، جو کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، جس کی پاور ڈینسٹی اس سے زیادہ بہتر ہو جس کی ہمیں ضرورت ہے۔
آج کل جو تحقیق ہے وہ اس سمت میں زیادہ جاری ہے، اور اگر کوئی اس میں دلچسپی رکھتا ہے تو وہ ان کو اس طرح کی چیزوں کی طرف آنا چاہیے۔ آج کل اے آئی اور یہ کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئرنگ کافی عروج پر ہے، آم، آ، لیکن یہ کہ دوسری طرف بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو پاکستان میں اس حوالے سے یونیورسٹیز میں فیکلٹیز ہیں جو یہ تعلیم دے رہی ہیں جو کہ فیوچر کی ریکوائرمنٹ ہے؟ آپ اس حوالے سے کچھ جانتے ہیں، یا یہ کہ اسٹوڈنٹس کو پھر باہر ہی اپنا تعلیمی کیریئر جو ہے وہ جاری رکھنے کے لیے اس طرف جانا پڑے گا؟ دیکھیے، یونیورسٹیز میں تو اگر نہیں ہے تو بہت ایک کریکولم لے کر آنا تو زیادہ وقت نہیں لگتا اس میں۔ میرے خیال سے پاکستان میں بالخصوص اور دنیا میں بالعموم یونیورسٹی اور پھر اس کے لیے ایک فیکلٹی ممبر ملنا اور اس کے لیے کورس ترتیب دینا، نصاب ترتیب دینا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر وہاں سے گریجویٹ کر کے نکل بھی جاتے ہیں تو کیا وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اس پر کام کر سکے؟ اور میرا مشاہدہ اور تجربہ یہ کہتا ہے کہ وہ نہیں ہوتے۔ ایک آپ کو بہت چھوٹی سی مثال دوں، اگر کچھ لوگوں کو ناگوار نہ گزرے، اگر آپ 4 سال کی ڈگری کر کے ایک بہترین انجینئر نکلتا ہے، آپ اپنے ذہن میں تصور کر لیں جو بھی بہترین یونیورسٹی اس سے گریجویٹ کر کے نکلتا ہے، کیا اس کے اندر جو ہنر ہے وہ اس 14 سال کے لڑکے کے برابر ہے جو کہ میکینک کے لیے کام کرتا ہے؟ کیا وہ پرزے بنا سکتا ہے جو کہ اس میکینک کی دکان پہ 14-15 سال کا لڑکا بنا سکتا ہے؟ میں اس کا جواب نہیں دوں گا، ہر کسی کا مختلف جواب ہوگا، لیکن یہ ایک لمحہ فکریہ ضرور ہے اور یہ ایک سوچنے کی بات ضرور ہے۔ دنیا میں آگے چل کے ہنر کی اہمیت زیادہ ہو جائے گی بنسبت اسناد کے، شہادتوں کے اور ڈگریوں کے۔ تو جس کو ہنر آتا ہوگا وہی آگے چل کے اس آنے والے دور میں کامیاب ہونے کے اس کے امکانات زیادہ ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈگریوں کی اہمیت نہیں ہے، نہ ہی میں خود درس و تدریس سے وابستہ رہا ہوں، یونیورسٹیوں میں پڑھاتا رہا ہوں، لیکن ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کو اس کی اہمیت کے حساب سے ہی لے کے چلیں۔ چلیں، شکریہ بہت بہت سائم، اور دیکھنے والوں کو بھی یہی کہوں گا کہ جتنے موضوعات پر ہم نے بات کی، خاص طور پر جو ٹیکنالوجیکل موضوعات پر ہم نے بات کی، اس حوالے سے آپ کی کوئی بھی انکوائریز ہوں، کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو، آپ ہمیں لکھیں اور ہم سائم سے رابطہ کر کے اس کا جواب دینے کی آپ کو کوشش کریں گے۔ اور سائم، انشاءاللہ یہ ہے کہ جس طرف دنیا جا رہی ہے تو امید کرتے ہیں کہ دوبارہ بھی آپ کے ساتھ کافی فریکوینسی کے ساتھ گفتگو کرنے کی ضرورت ہمیں ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو پھر انوائٹ کریں گے۔ اپنا انشاءاللہ، خیال رکھیے گا، بہت بہت انشاءاللہ۔ شکریہ۔